السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کافی عرصے کے بعد میں اپنے فیس بک اکاؤنٹ سے لائیو جا رہا ہوں، تو آج پھر گورنمنٹ نے اوگرا کی جانب سے گورنمنٹ کو اسمبلی بھیجی گئی ہے کہ پیٹرول کی قیمت 20 روپے 7 پیسے اور ڈیزل 19 روپے 61 پیسے مہنگا کیا جائے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ جس طرح چلو چینی مہنگی ہوگی جی، مافیاز کا راج ہے، کھانے پینے کی روزمرہ کی چیزیں مہنگی ہو گئیں۔ اب دیکھیں آئل جو ہے وہ اتنا زیادہ مہنگا ہو گیا، کوکنگ آئل عام انسان کی پہنچ سے دور ہے، اور وہ گھٹیا قسم کے آئل جن کو لوگ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ ان کو استعمال کریں گے، ان کی بھی قیمتیں 250-300 کے لگ بھگ پہنچ چکی ہوئی ہیں۔ واٹ از دس؟ نہ ان کا معیار ہے اور نہ ہی ان کا اس کا نام کیا ہے، اس قابل ہے کہ وہ اتنا مہنگا بیچا جائے، اور ان کی قیمتوں میں اتنی کوئکلی اضافہ ہوتا ہے کہ انسان حیران ہو جاتا ہے۔ چینی قیمتیں آپ کے سامنے ہیں۔ اب دیکھا جائے تو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں جس تیزی کے ساتھ اضافہ ہو رہا ہے، کیا 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 ادھر تو مافیاز تھے تو ادھر کون سے مافیاز بیٹھے ہوئے ہیں؟ سوچنے کی بات ہے کہ ادھر کون سے مافیاز بیٹھے ہوئے ہیں۔ چلو وہ تو پرائیویٹ مافیا تھے، یہ گورنمنٹ مافیاز آ گئے۔ پیٹرول لوگوں کے تمام نظام جام ہو چکا ہوا ہے، لوگ سفر کرنے سے گریز ہیں۔ ہر چیز جو ہے وہ یورپ امریکہ میں 2500 کے قریب روز 2300 روز افراد مارے ہیں، یو کے میں، میکسیکو میں، جتنے بھی جو ترقی یافتہ ممالک ہیں ان میں ترقی کا نظام رکا ہوا ہے، اور وہاں پہ پیٹرولیم مصنوعات سستی ہیں، جبکہ پاکستان میں اتنی مہنگی پیٹرولیم کیوں ہے؟ اور جس طرح عام دنوں میں صبح کچھ ریٹ ہوتا ہے چیز کا، شام کو کچھ اور دوپہر کو کچھ ہو جاتا ہے، اور جس طرح یہ لوگ کہتے ہیں، میں نہیں کہتا کہ یہ مافیاز کے ہاتھوں یرغمال حکومت ہے۔ جو حکومت لا اینڈ آرڈر مینٹین نہیں کر سکتی وہ دوسرے کام کیسے کرے گی؟ اب حیرت کی بات یہ ہے کہ 20 روپے کی اسمبلی بھجوائی جا رہی ہے، اور ڈرامہ یہ کیا جاتا ہے، پہلے اسمبلی میں اضافہ کیا جاتا ہے جی، اگر 10 روپے اضافہ بتایا جائے تو 2-3 روپے بڑھا دیا، 20 روپے بڑھا دیا، تو اس طرح اسمبلی بھجوائی تو کم کرا دیا، اور لوگوں کی ہمدردیاں سمیٹنے کے لیے یہ شوشہ چڑھا جاتا ہے۔ دیکھیں جی، جتنی اوگرا نے اسمبلی بھجوائی ہے اتنی ہم نے قیمت بڑھائی نہیں ہے۔ اگر آپ پولیس کو اپنا اعلیٰ کار بنا کے اپنے سیاسی نظریات کے تحت گورنمنٹ کو استعمال کرتی ہے یا اداروں کو استعمال کرتی ہے، تو یہ اوگرا بھی تو گورنمنٹ کے انڈر ہی آتا ہے نا۔ حکومت کی طرف سے آ جاتا ہے جی ہم بڑے مجبور ہیں کیونکہ حکومت چلانا مشکل ہے، تو لہٰذا کوئی ایسا سسٹم ڈھونڈو جس کے تحت ہمیں پیسہ اکٹھا کرنے کا موقع مل سکے۔ تو پھر اس طرح کے شوشے چھوڑے جاتے ہیں، جیسے جگہ ٹیکس اب گیس کے میٹر پہ بھی 20 کی بجائے 40 روپے کرایہ دینا پڑے گا۔ تو یہ ساری چیزیں، یہ سارے ڈرامے، شبیر بٹ تھینک یو فار واچنگ ٹو می، تو یہ سارے ڈرامے اور پری پلانڈ طریقے سے لوگوں کی برین واشنگ کی جاتی ہے۔ ایک طرف سے لوگوں کو چونا لگایا جاتا ہے، دوسری طرف ساتھ ہی ہمدردی کا دلاسا بھی یہ دیا جاتا ہے، دیکھیں جی ایسے نہیں تو ویسے، ویسے نہیں تو تیسے۔ تو یہ چیزیں سیاستدان حضرات جو ہیں وہ بہت زیادہ اس حوالے سے جتنا مرضی تیز ہو جائیں، مگر عوام کی جو بدحالی ہے وہ ان کو پتہ چل رہا ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، مگر وہ بے بس ہیں۔ وہ اپنی جو مجبوریاں ہیں وہ کس کو بتائیں؟ کہیں بھی پاکستان میں ان کی سنوائی ہے؟ کیا پولیس کا نظام اس قابل ہے کہ وہ لوگوں کی شکایات پہ ایکشن لے؟ کیا فوڈ اتھارٹی کا جو نظام ہے وہ اس قابل ہے کہ وہ واقعی لوگوں کو اچھی اور معیاری خوراک دے، یا میچ فکس کے تحت ہی ساری کارروائیاں ہوتی ہیں؟ اسی طرح پولیس کی بھی ساری کارروائیاں میچ فکس کے تحت کیا ہو رہی ہیں؟ جہاں تک عدلیہ کا نظام ہے تو عدلیہ میں تو ثبوت چاہیے۔ جج کہتا ہے، ججز فلم دیکھ رہا تھا، اس میں جج کہہ رہا تھا مجھے پتہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے۔ جج قانون اندھا ہوتا ہے مگر جج اندھا نہیں ہوتا، جج کو بھی پتہ ہے سب کچھ کیا ہو رہا ہے، کیا واٹ از دا رائٹ اینڈ واٹ از دا رانگ، بٹ واٹ کین آئی ڈو، ہمیں تو پروف چاہیے۔ تو ایسے معاشرے میں جہاں پہ ہر کوئی گرگٹ کی طرح رنگ بدلتا ہے، بیوقوف بناتا ہے، مفادات سمیٹتا ہے، جو گورنمنٹ کہتی ہے کہ ہم نے قبضہ مافیا کے لیے سب کچھ ختم کر دیا، اس دور میں بھی قبضہ مافیا کا راج برقرار یقیناً ہوگا اور ہے بھی۔ نہر کنارے مٹی پھینکی گئی، پہلے اس کو
اس سے مٹی چوری کی گئی، وہ سب کیسے ہیں؟ پھر ادھر ہی سے ہی باہر سے مٹی منگوائی گئی کیونکہ اب لیول نیچے ہو گیا، اب یہ یعنی ڈبل کرپشن ہے، ایک طرف نہر کی مٹی بیچ دی، دوسری طرف سے پھر مٹی کو باہر سے لا کے اور ٹرالیوں کے ذریعے پھینکوایا گیا، ڈبل طریقے سے کرپشن، جیسے یہ گورنمنٹ سسٹمیٹک طریقے سے سسٹم نظام چل رہا ہے۔ پہلے اپنی چینی باہر بھیج دی، پھر باہر سے منگا لی، گندم باہر بھیج دی، باہر سے منگا لی، ڈبل کمیشن، یعنی کہ ان کی جو کارروائی ہیں وہ کنٹینیوس ہی ہے، اور وہاں اسی طرح سے ان کی چوری پکڑی جاتی ہے، اور اسی طرح ہر گورنمنٹ کوئی نہ کوئی چونا لگانے میں باز نہیں آتی۔ تو اب یہ دیکھا جائے تو یہ جو ہو رہا ہے، پیٹرولیم مصنوعات گورنمنٹ کی طرف سے کی جاتی ہیں، اور باہر پرائیویٹ مافیا کا راج بھی ہے، جیسے کہ چینی کی قیمتیں، گڑ کی قیمتیں، روزمرہ زندگی کی قیمتیں، پرائیویٹ اور گورنمنٹ مافیاز لوٹ رہے ہیں عوام کو، اور عوام بے بس ہے، اور یہ ایسی عوام ہے جیسے ایسے لگتا ہے جیسے یہاں پہ ہندو راج یا برطانوی راج قائم ہے، کہ لوگوں کو دونوں ہاتھوں سے لوٹا جائے، اور ان پہ جگہ ٹیکس، یہ ٹیکس نہیں ہے، ٹیکس تو ہوتا ہے نا لوگوں کی فلاح کے لیے، یہ جگہ ٹیکس ہے۔ جگہ ٹیکس اس لیے کہ ایک تو ان کی قیمتیں بہت زیادہ جگہ ٹیکس کی، اور دوسری یہ ہے کہ یہ ان ٹیکس کا عوام کو فائدہ بھی کوئی نہیں ہونا، کیونکہ یہ ٹیکس جو ہے وہ حکومتی عیاشیوں میں، حکومتی من چاہے خرچوں میں خرچ ہونا ہے۔ تھینک یو نیم بٹ فار واچنگ ٹو می۔ تو جو عوام کو ڈیلیورنس کے حوالے سے ہے، عوام کی فلاح کے لیے وہ نہیں، کیونکہ پاکستان کے عوام بددستور علاج کے لیے، علاج ہی نہیں، جن کے پیسے ان کو معیاری علاج نہیں مل رہا، معیاری خوراک نہیں، وہ میڈیسن نہیں مل رہی، 2 نمبر میڈیسن مل رہی ہیں، اسی طرح ان کو ایجوکیشن نہیں مل رہی، نہ سفری سہولیات مل رہی ہیں، ایون کھانے پینے کی چیزوں میں اتنا ناقص مٹیریل چل رہا ہے۔ تو ایسے میں آپ کیا کہیں گے کہ واٹ از دس؟ ایسے میں آپ کیا کہیں گے کہ یہ چیزیں سب ٹھیک چل رہی ہیں، یہ ساری چیزیں فلاپ چل رہی ہیں، لا اینڈ آرڈر ڈسٹرب ہے، ایک منٹ، لا اینڈ آرڈر ڈسٹرب ہے، تو ایسے میں آپ کیا کہیں گے؟ سیم ہی ہے وہ سب اپڈیٹ تو سیم ہی ہے نا؟ تو یہ ایسے میں بس ختم کرنے لگا ہوں، ایک تو پہلے ہائی کورٹ کے پولنگ کے سالانہ انتخابات، ٹھیک ہے نا، اپوزیشن کی روکا، تو ابھی آپ ایڈٹ کر رہے ہیں؟ نہیں، میں نے کر دیا عمل جاری، اوکے، عمل جاری ہو گیا، ٹھیک ہو گیا، پہلے بھی چینج کیا۔ یہ نکال دو، 5 بجے تک جاری رہے گا۔ تو لہٰذا اس گورنمنٹ کو عوام دوست حکومت کہنا، انصاف دوست حکومت کہنا ایک یقیناً غلط بات ہوگی، غلط سٹیٹمنٹ ہوگی، جب تک کہ یہ علیحدہ سی بات ہے، قبضہ مافیا کے حوالے سے تھوڑا سا پولیس ایکشن لے رہی ہے، اور جو پولیس میں سسپینڈ بھی کیے جا رہے ہیں جو غلط اختیارات کے استعمال کرتے ہیں یا لوگوں کو عوام کے ساتھ غلط بیہیو کرتے ہیں، ان کو بتایا جاتا ہے کہ عوام سے پیار محبت کے ساتھ پیش آؤ۔ کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ پولیس جو ہے وہ وڈوڑیڑوں، گنڈوں کے اعلیٰ کار نہ بنے، اس کا نام کیا ہے، جو کرمنل ہے ان کی اعلیٰ کار نہ بنے، مگر ابھی بھی کرائم باقی ہے۔ اس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ لوگوں کو بنیادی حقوق نہیں مل رہے، اور کچھ تو چھوٹے موٹے چور ہیں، اور کچھ وڈوڑیڑے چودھری ٹائپ اور گنڈا ٹائپ لوگ جو ہیں وہ جو ایک مافیاز بنے ہوئے ہیں، جو ایک سسٹم کا بنا کے لوگوں میں خوف و راز پھیلاتے ہیں، اور ان کے خلاف کوئی زبان نہیں اگلتا، ان کا راج بھی بددستور قائم ہے۔ تو ایسے میں جب لوگوں کو بنیادی حقوق نہیں ملیں گے تو لوگ ایک اچھی قوم کیسے پاکستانی قوم بنے گی؟ کیسے قوم تو آٹومیٹکلی ڈپریشن میں جائے گی، ان کے فنڈامنٹل رائٹ پورے نہیں ہوں گے، تو پھر قوم کیا کرے گی؟ جب ان کے بنیادی حقوق نہیں پورے ہوں گے تو قوم ایجوکیشن نہ ملے گی، جاہر رہ جائے گی، بیماریوں کی وجہ سے بیمار قوم کہلائے گی،
اور ناقص خوراک کو کھانے کی وجہ سے ان کی ڈیلی پرفارمنس خراب ہوگی، ان کی انرجی ختم ہو جائے گی، ان میں بیماریاں بھی آ سکتی ہیں، تو ان کی جو ورکنگ پرفارمنس ہے وہ بھی ڈیمیج ہوگی ناقص خوراک کھانے کی وجہ سے۔ انصاف نہ ملنے کی وجہ سے قوم اپنے فیصلے اپنے ہاتھ سے کرنا شروع کر دے گی، تو لہٰذا یہ تمام قباحتیں ابھی تک گورنمنٹ دور نہیں کر سکی۔ وہ گورنمنٹ جن کا یہ کہنا تھا کہ دودھ اور شہد کی نہریں بڑھا دیں گے اور باہر سے لوگ جاب کرنے کے لیے آئیں گے، باہر تو دور جاب کرنے کی ملاوٹ مافیا ختم نہ ہو گیا، مافیا کا راج ختم نہ ہو گیا، اور جیسا کہ میں نے 2 مافیاز گنائے، ایک گورنمنٹ کی طرف سے جو جگہ ٹیکس لگایا جاتا ہے اور دوسرا مافیا پرائیویٹ۔ تو لہٰذا میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اوکے، خدا حافظ، پھر کبھی کسی ویڈیو کے ساتھ آؤں گا۔ خدا حافظ، بائے۔